الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. صدق الله ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، خواب کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا خواب شریعت میں احکامات میں دلیل اور حجت بن سکتا ہے کہ نہیں؟ خواب کسے کہتے ہیں اور کون سے خواب صحیح ہیں، کون سے غلط؟ اس طرح کے بے شمار سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا جنہیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ خواب کسے کہتے ہیں؟
خواب کا تعلق عالم روحانیت سے ہے۔ خواب اور حقیقت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ حقیقت عالم جسمانی سے، جبکہ خواب عالم روحانی سے متعلق ہے۔ خواب حالت نیند میں انسانی روح کی بدولت دیکھا جاتا ہے۔ کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس کی روح عالم علوی یا عالم سفلی میں جب پرواز کرتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ انسان کو اس وقت متاثر کرتی ہے۔ انسان بظاہر سو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح جسم سے جدا ہو کر مختلف مقامات یا مختلف علاقوں میں جاتی ہے، مختلف شخصیات سے ملاقات کرتی ہے، مختلف واقعات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ روح جسم سے کلی طور پر منقطع نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا جسم کے ساتھ تعلق اور ربط باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوش کن مناظر دیکھے ہوں یا من پسند شخصیات سے ملاقات کی ہو تو جسم سرشاری اور خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ڈراؤنی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا ہو یا تکلیف دہ اذیت ناک واقعات کا سامنا کیا ہو تو اس وقت جسم بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، بعض دفعہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کا عالم حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور خواب کی علماء نے 3 اقسام بیان کی کہ یہ جو انسانی روح عالم علوی یا سفلی میں پرواز کرتی ہے حالت نیند میں، وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہو، یا اس میں جو مشاہدہ ہے، جو دیکھا ہے، جو بیتا ہے، اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے دن بھر کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، جو توہمات ہوتے ہیں، وہی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے روح قبول کرتی ہے اور ویسا ہی روح پھر دیکھتی یا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ پھیری لگاتا ہے، سبزی بیچتا ہے۔ اب دن بھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سبزی کی آواز لگا رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، سبزی لوگوں کو تول کر وزن کر کے دے رہا ہے، سبزی میں ہی کھویا رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، منڈی سے اس طرح لاؤں گا، لوگوں میں اس طرح بیچوں گا۔ اب خواب میں روح کھیتوں کی سیر کر رہی ہے، سبزیاں دیکھ رہی ہے، تو یہ اس کے وہم اور خیال کی بدولت خواب بنا ہے کہ یہ وہم اور خیال نے اس کے جسم کو متاثر کیا اور روح نے جسم کے تقاضے کے مطابق ویسا کچھ دیکھ کر اس کو مہیا کیا۔
یا ایک آدمی اپنے محبوب کے خیالات میں کھویا رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو خواب میں محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ اس کے وہم اور خیال کی بدولت خواب ہے۔ خواب کی دوسری قسم شیطانی خواب، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ اس کے اندر گھس کر وساوس پیدا کرے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے اندر دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے، اور وہ اپنے اثرات انسان پر چھوڑتا ہے۔ بعض دفعہ ہم حقیقت میں جاگتے ہوئے ایسے خیالات پال رہے ہوتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی درست نہیں ہوتے، وہ خیالات، وہ وساوس شیطان پیدا کرتا ہے۔ اچھے خیالات، نیک ارادے، اچھی تمنائیں، خواہشات، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ برے خیالات، برے ارادے، برے وسوسے، یہ من جانب الشیطان ہوتے ہیں۔ جس طرح جاگتے ہوئے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات لاتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے وہ روح کو بھی متاثر کرتا ہے، اور روح ویسا کچھ دیکھتی ہے جیسا شیطان چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ وساوس اور برے خیالات، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب جو توہمات اور معمولات کی بنیاد پر خواب دیکھے ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جو شیطان کی وجہ سے برے خیالات پر مبنی خواب دیکھے وہ شیطانی ہیں، ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تیسری قسم ہے خواب کی کہ اللہ تعالیٰ انسانی روح کو کچھ ان حقائق کا مشاہدہ کرواتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا فلاں آدمی مر گیا، حقیقت میں بھی وہ مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ نیک بن گئے، عبادت گزار بن گئے۔ اب اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نیک اور عبادت گزار بن جائے۔ کسی نے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری تصویر میں نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ رحمانی خواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے خواب۔ یہ خواب کی تین قسمیں، پہلی دونوں قسمیں مردود ہیں، تیسری مقبول ہے۔ تیسری قسم مقبول ہے، لیکن یہ تیسری قسم جو ہے اس کا ان دو سے امتیاز کیسے ہوگا، فرق کیسے ہوگا کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی ہے یا وہم ہے؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو خواب دیکھا ہے وہ اچھا ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہو تو وہ رحمانی خواب۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی مختلف نوعیتیں، صورتیں ہوتی ہیں۔ بعضوں نے لکھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، یعنی جس حلیے میں، جس کیفیت میں جس شخص کو دیکھا اس نے سوچا یہ رسول اللہ ہیں، اور وہ حلیہ، وہ کیفیت رسول اللہ سے مشابہت نہیں رکھتی، تو یہ خواب بھی صحیح نہیں۔ علامہ ابن سیرین خوابوں کے ماہر ایک گزرے ہیں، ان کی کتاب یہ تعبیر الرؤیا جس سے آج تک علماء استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ پوچھتے کہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا، چونکہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں حضور کا حلیہ موجود ہے۔ اب اگر وہ ویسا حلیہ بیان کرتا ہے جیسا حضور کا تھا تو فرماتے تو نے نبی کو دیکھا، اور اگر ویسا حلیہ بیان کرتا جو حضور کے حلیے سے مشابہت نہیں رکھتا تھا تو فرماتے پاس جا، تو کسی اور کو دیکھا ہے، وہ رسول اللہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ کسی اور صورت میں آئے اور کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔
یہاں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اور حلیے میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اپنے اعمال کو سدھارے۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی خواب میں دیکھا لیکن چہرہ واضح نہیں تھا یا کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے نہیں آئے، اس کا مطلب تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تم دید رسالت کر سکو۔ تو یہ تیسری جو خواب کی قسم ہے یہ رحمانی قسم ہے، اور یہ بھی اتھینٹک ہو، ہر حال میں سچ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، زیادہ سچے خواب، یعنی ہر حال میں سچے ہوں ایسا نہیں، زیادہ تر سچے خواب سحری کے وقت کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں کہ پہلے پہر میں، دوسرے پہر میں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تیسرے پہر میں وہ تھکن اتر جاتی ہے اور انسان مطمئن ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی روح کسی چیز کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کا زیادہ گمان یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ جسمانی اثرات کی وجہ سے ہے، نہ خیالات کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ عام بندوں کے خواب کے حوالے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، بلکہ تعبیر کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو اسے چاہیے کسی مخلص دوست، وفادار اور صاحب علم کے سامنے اسے بیان کرے، ورنہ نہ بیان کرے۔ خواب کو ہر کسی کے سامنے قطعاً بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجوہات، چاہے وہ وہم پر مبنی ہو، چاہے وہ شیطانی خواب ہو یا من جانب اللہ ہو، خواب جو بھی دیکھا ہے اسے بیان نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پنچھی کے پنجوں میں ہے، پرندے کے پنجوں میں ہے، جب اسے بیان کر دیا تو اس کے پنجوں سے نکل گیا، یعنی اب ویسا ہوگا جیسا سننے والا بیان کرے گا، تعبیر دے گا۔ کسی نے خواب میں کچھ برا دیکھا، کسی کے سامنے ذکر کر دیا، اس نے کہا اس کا تو تمہیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اب ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے خواب کسی علم والے کے سامنے، وہ جو قرآن و حدیث اور خوابوں کے بارے میں مہارت رکھنے والا ہو، ان کی نوعیت اور کیفیت سمجھ کر اس کی تعبیر دینے والا ہو، اس کے سامنے خواب بیان کرو، تاکہ وہ تمہارے خواب کی مثبت تعبیر نکالے، اور جہاں تعبیر کے ساتھ تعویل کی ضرورت ہو، تعویل دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تاکہ تمہیں خواب بیان کرنے کا فائدہ ہو، نقصان نہ اٹھانا۔ جب تک تم نے خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا وہ کسی صورت تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن جب بیان کر دیا تو پھر ویسا ماحول بن جاتا ہے جیسا بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تب بھی جب تعبیر سنے گا تو کچھ نہ کچھ دماغی طور پر اسے قبول کرے گا، اور وہ جو دماغ قبول کرے گا اس کا اثر جسم پر پڑے گا، اور جس کا اثر جسم پر پڑتا ہے وہ یقیناً واقع میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا، مومن کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ ایسا ہونے والا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواب ہر کسی کے سامنے بیان ہی نہ کرو، نوبت ہی نہ آئے برے خوابوں کی تعبیر کی صورت میں برے معاملات کا سامنا کرنے کے ساتھ۔ تو خواب صاحب علم کے سامنے بیان کرو جو تمہیں اچھی تعبیر دے، ضرورت ہو تو تعویل بھی دے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، صاحب علم سے بیان کیا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کشادگی ہوگی، آسانیاں ہوں گی، تمہارے لیے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اس کے لیے اگر تم یہ عمل کرو تو یقیناً جیسا تم نے دیکھا ہے اللہ ویسا ماحول پیدا کر دے گا۔ اب یہ تعویل ہے کہ یہ عمل کرو، تم صدقہ کرو، تم مصیبت سے بچ جاؤ گے، تم نماز کی باقاعدگی اور اہتمام کرو تو تمہارے لیے اللہ کی جانب سے رحمتیں ہوں گی۔ تو جو بھی تعویل بتائے اس تعویل کو اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ جو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا تھا
کہ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرتا۔ اب تعبیر بھی سمجھ گئے تھے، لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے تعبیر بتائی نہیں، اور تعویل پہلے بتا دی کہ اسے بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ بیان کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، لیکن بھائیوں نے سن لیا تھا اور نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے کہ دوسروں کے کان میں پڑ گیا تھا اور انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ خیر یہ لمبی بات ہوگی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو 2 آدمیوں نے خواب دیکھا، دونوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا۔ فرمایا، ایک کو فرمایا کہ تو آزاد ہو جائے گا، تیری رہائی کا حکم آئے گا، دوسرے کو فرمایا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اب ویسے ہی ہوا، جس کو کہا تھا تیری رہائی کا حکم آئے گا وہ رہا ہو گیا، جس کو کہا تھا تیری پھانسی کا آرڈر جاری ہوگا اس کی پھانسی کا آرڈر جاری ہو گیا۔ جس کو رہائی کا مژدہ سنایا تھا اسے حضرت یوسف نے فرمایا، جب تو دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جائے، اسے شراب پیش کرے تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں بغیر گناہ کے قید میں پڑا ہوں، میری رہائی کا انتظام کروانا۔ یہ تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں اسے اپنے لیے بھی اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی بتا دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو، کسی کے کام آ رہے ہو، تو اگر کہیں وہ تمہارے کام آ سکتا ہے تو اسے ضرور کام دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میری بے گناہی کا ذکر کر دینا کہ میری رہائی کا بھی سوچیں۔ وہ بادشاہ کے یہاں خادم تو ہو گیا، لیکن یہ بھول گیا کہ میں نے حضرت یوسف کا تذکرہ کرنا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 صحت مند گائیں ہیں، پھر اس کے بعد 7 کمزور گائیں ہیں، یہ سارا سورۃ یوسف میں مذکور ہے۔ 7 صحت مند گائیں، 7 کمزور گائیں، کمزور گائیاں آئیں تو صحت مند گائیا کو کھا گئی۔ اس نے بڑے نجومیوں کو بلایا، ماہرین کو بلایا، تعبیر پوچھی، کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تب وہ خادم کو یاد آیا کہ قید خانے میں ایک آدمی نے جس کا نام یوسف ہے مجھے میرے خواب کی اور میرے دوست کو تعبیر بتائی تھی، جیسی بتائی تھی ویسی ہوئی ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا قید خانے میں ایک آدمی ہے، اس نے مجھ سے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کی رہائی کی بات کروں، وہ تعبیر بڑی پرفیکٹ بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے بلاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا ہو، بادشاہ بلاتا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے تو نہیں، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کرو پھر جیل سے نکلو، اس لیے کہ رہائی سے زیادہ ضروری عزت اور پاک دامنی ہے۔ اپنی پاک دامنی کا اعلان کروایا، پھر گئے اور اسے تعبیر بتائی۔ اس کا مطلب یہ کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، بڑا غلہ ہوگا، وافر اللہ عطا کریں گے، اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، پانی کا فقدان ہوگا، زمین بنجر ہو جائے گی، غلہ ختم ہو جائے گا، تنگ ہو جاؤ۔ یہ تعبیر بتا دی، یہاں تک تعبیر ہے، جو دیکھا تھا بادشاہ نے وہ بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ۔ پھر تعویل بتائی کہ اگر تم چاہو تو میں اس کی تعویل بھی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہ وہ 7 سال جو غلہ وافر ہوگا اسے ذخیرہ کیا جائے، کہ گندم کو خوشوں سمیت سٹاک کیا جائے، گوداموں میں رکھا جائے۔ گندم کو اگر خوشے سے نکال لیا جائے تو وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، خوشے سمیت اگر اسے ذخیرہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ وقت نکالتی۔ تو یہ صورت ہے، پھر اسے بقدر ضرورت نکالیں، دانہ نکالیں اور آگے غربا میں، مستحقین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم وزیر خزانہ بن جاؤ اور یہ کام تم کرو۔ اب قید خانے سے اٹھایا تو وزارت پہ لا بٹھایا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعویل بھی بتائی۔ یہ تعویل اور تعبیر وہی بتا سکتا ہے جو صاحب علم ہو، جو قرآن، حدیث
زبان پر، اب ہمارے یہاں اردو زبان ہے، اردو زبان پر دسترس رکھنے والا ہو، عربی زبان پر دسترس رکھنے والا ہو، پھر وہ محاورے، کلمات، تشبیہات، استعارات کو سمجھنے والا ہو، ماحول کو سمجھنے والا ہو، کیفیات کو سمجھنے والا ہو، تب جا کر وہ خواب کی تعبیر دے سکتا ہے۔ اور ہم ہر ایرے گہرے کے سامنے بیان کر دیتے پھر نقصان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ تو خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی، میں نے بتایا خواب کی 3 قسمیں۔ ایک تیسری قسم کون سی ہے؟ رحمانی خواب کی، عام بندوں کے لیے۔ لیکن ایک خواب ہوتا ہے نبیوں کا خواب۔ نبی کا خواب اور امتی کا خواب، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کا خواب شریعت ہوتا ہے اور امتی کا خواب صرف خواب ہوتا ہے۔ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا۔ قرآن میں آتا ہے، فرمانے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا جواب، حضرت اسماعیل نبی کا وہ بیٹا ہو اور پھر منصب نبوت پہ فائز ہونے والا ہو تو اتنی صلاحیات تو رکھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ ابا کا خواب خواب نہیں ہے۔ فرمانے لگے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ پورا کیجیے۔ ابا نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ جو حکم ملا ہے پورا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خواب خواب نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو نبیوں کا خواب اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں اور امتیوں کے خواب صرف خواب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند، وحی کا سلسلہ منقطع، البتہ مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سچے خواب۔ معلوم ہوا کہ سچے خواب ایک اللہ کی جانب سے بشارت کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب کی اہمیت ہے، یہ خواب کی فضیلت اور مقام ہے کہ جس طرح نبوت کے ٹوٹل 46 حصے بنتے ہیں 6 ماہ میں اگر تقسیم کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ کتنا ہے؟ 23 سال۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ اگر ان کو 6 مہینوں میں تقسیم کریں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 46۔ اب یہ 46واں حصہ کیسے ہے؟ حضور پر پہلی وحی جب آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، یہ شروع میں کچھ جب اللہ کی جانب سے پیغام آئے، نبوت ملی، اس کے بعد سلسلہ وحی رک گیا۔ سلسلہ وحی رک گیا، جسے زمانہ فترت کہتے ہیں۔ 6 مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری عجیب کیفیت ہوتی تھی، دل کرتا تھا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، کود جاؤں، بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطے کے نہ ہونے کی وجہ سے منتظر رہتے تھے کہ وہ وحی کیوں نہیں آ رہی، وہ رابطہ کیوں نہیں ہو رہا رب سے۔ رب کی قربت کا جو سرور ہوتا ہے نا، وہ جب منقطع ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو 6 مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ صرف سچے خواب آتے رہے۔ حضور رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح ویسے ہو جاتا تھا۔ یہ خواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ 6 مہینے تک حضور کو آگاہ فرماتے رہے۔ اب یہ جو 6 مہینے خوابوں کے ہیں، اس کا مطلب ہے 46 حصے بنتے ہیں 6 مہینے کے حساب سے نبوت کے۔ ان میں سے 6 مہینے صرف خواب ہیں، یعنی 46واں حصہ، اور 45 حصے وحی کا تسلسل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہے، یہ اللہ مومن کو آگاہ فرماتے ہیں
اللہ مومن کو قربت بخشتے ہیں، اللہ مومن کے لیے بعض دفعہ نظریں کھول دیتے ہیں، لیکن خواب کسی صورت بھی مومن کا دلیل اور حجت نہیں ہو سکتا، یہ شریعت میں تغیر پیدا نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خواب کی حیثیت یہی ہے کہ یہ فقط جو دیکھتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، یہ اس کے لیے نبی کے لیے حکم ہے اور مومن کے لیے بشارت ہے۔ بشارت اچھی خبر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ ہی اسے خواب میں یہ حکم دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکم شریعت میں لاگو ہوگا یا اس کی وجہ سے شریعت میں تغیر ہوگا۔ آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، پشاور کے ایک مولانا صاحب نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کو خواب میں دیکھا حضور ہی ہیں، حضور کا فرمان بھی ہوگا لیکن وہ شریعت پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھنے والا امتی ہے اور اس کا خواب صرف بشارت ہو سکتا ہے، تنبیہ ہو سکتا ہے، شریعت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ پشاور کے مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کوک یا پیپسی پیے گا یا خریدے گا یا اس کا کاروبار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اب بتائیے یہ خواب شریعت پر اثر انداز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس خواب کا مطلب کسی صاحب علم سے جا کر پوچھئے کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے، شاید تیرے کسی عمل کی طرف وہ اشارہ ہو کہ اپنے اعمال سدھار، لیکن تیرا خواب امت کے لیے حکم بن جائے ایسا نہیں ہوتا، اور حضور کا امتی حضور کی امت سے نکال دیا جائے ایسے ہی نکال دیا جائے، کسی کے خواب کی بنیاد پر نکال دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہودیوں سے نفرت، مسلمانوں سے محبت یہ جزء ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے، انہیں تجارتی طور پر نفع نہ پہنچایا جائے، مسلمان کے ساتھ محبت کی جائے، اسے کسی طور پر تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے کنارہ اختیار کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن شریعت کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ آپ کوک کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس خواب کو چھوڑیے، شرعی طور پر بھی یہ فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا کہ کوک حرام ہے، پیپسی حرام ہے اس لیے کہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، نہیں۔ تجارتی اعتبار سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو تجارت کر سکتے، لیکن ایمانی تقاضا ضرور یہ ہے، غیرت کا تقاضا ضرور یہ ہے کہ مسلمان کا فائدہ سوچے اور غیر مسلم کا نقصان کرے، اس غیر مسلم کا جو مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو خوابوں کو ہم شریعت نہیں مانتے، ایک خواب مانیں گے، دوسرا کہے گا جی میں نے خواب میں دیکھا حضور نے مجھے نمازیں معاف کر دی، تو معاف ہو جائیں گی؟ نماز نہیں معاف ہونی، تو جتنے مرضی خواب دیکھتا رہے۔ خواب دیکھ کر ایسے بے شمار خواب ہمیں بڑے بڑے گدی نشین سنا رہے ہوں گے، اور جی حضور نے مجھے خواب میں کہا تھا یہ کرو وہ کرو۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں پاکستان کے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے خواب سنا کر امت سے چندہ اکٹھا کر کے ایک بڑا ادارہ بنا لیا ہے کہ میرے خواب میں نبی میرے پاس آئے، خواب میں مجھے کہا کہ نام نہیں میں لیتا کہ اے فلاں صاحب میں یہاں آیا، میرے پاس کرایہ نہیں واپس جانے کا، میں نے اپنی جیب سے نبی کو کرایہ دیا، میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ نبی یہاں آئے ہوں اور یوں ہی چلے جائیں۔ پھر مجھے انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ تو فلاں ادارہ قائم کر۔ اب میں رو رہا تھا، اب تقریر کرتے ہوئے بھی رو رہے ہیں کہ میں کیسے بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں کو سنا دینا، یہ بتا دینا، وہ تیرے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر اتنا چندہ اکٹھا کیا کہ یہاں پورے ملک میں اس ادارے کا نیٹ ورک پھیلایا اور خود باہر جا کے بیٹھے، عوام کو لالی پاپ دیا خواب کا، پیسے اکٹھے کیے اور نکل گئے، خود عیش پرستی، سہولت بھری زندگی۔ اور جو مریدین ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ بیچارے بھوکے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے خواب سنانے والوں کو صاف جواب دے دیا کیجئے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں شریعت موجود ہے، نبی کے فرمان کی صورت میں شریعت موجود ہے، فقہ کی صورت میں، اجماع کی صورت میں، شریعت کے اصولوں کی صورت میں شریعت موجود ہے۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، اپنے ایمان کو یوں ہی خوابوں پر نہ گوائیے، خوابوں سے نہ ایمان بنتا ہے نہ
بگڑتا ہے، خواب صرف ایک بشارت ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نوید ہو سکتا ہے، وہ بھی وہ خواب جو مومن کا ہو، وہ خواب جو سحری کے وقت کا ہو، وہ خواب جو رحمانی ہو، نہ توہمات پر مبنی ہو نہ شیطانی ہو، تب جا کر اس خواب کو بشارت مانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواب کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے خوابوں کے حوالے سے محتاط رہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔